اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات۔ رکوع 14 جز 8 سورہ انعام۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ 112 سے 115 تک جب حق کی دعوت بلند ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ بعض انسان اور شیاطین کو مہلت دیتے ہیں کہ ان کو بہکائیں۔ یہاں پہ انسانوں پہ جو ایک آزمائش اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اس کا ذکر کیا گیا۔ یہ انسان جب حق کے راستے پہ آگے نکلتا ہے، حق کے راستے پہ آنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اطراف بعض جن، بعض شیاطین اور بعض انسانوں کو رکھ دیتے ہیں جو اس کو بہکاتے ہیں۔ یعنی یہ ٹیسٹ کے طور پر ہوگا اور ہر حق پرست کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ پھر وہ اپنے حق کے راستے پہ آگے بڑھتا ہے پھر یا ان کے بہکاوے میں اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ تو حق کے راستے پہ آنے کے بعد ان امتحانات پہ گزرنا پڑتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پہ قائم و دائم رکھے، حق کے راستے پہ۔ تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے اور کوئی اس کی فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ پھر آگے 113 میں بتایا گیا کہ اللہ کی سنت کا یہاں پہ ذکر کیا گیا۔ بڑے غور سے سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ ایسے دشمن آپ کے لیے پیدا کر دیے جو کرتے کیا، آپ کی دعوت کو ٹھکراتے، آپ سے حسد کرتے اور تمام کاموں میں آپ کی مخالفت کرتے، اور یہ جن اور شیطان مل کر آپ کے لیے باطل کو مزین کر دیتے، جھوٹ کو اچھا کر کے دکھاتے اور ان کی طرف دعوت دیتے۔ تو ان سارے باتوں میں جو فہم سے خالی ہوتے ہیں وہ ان راستوں میں بھٹک جاتے ہیں، یہ خوشنما بنائی ہوئی چیزوں کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جو دماغ رکھتے ہیں، فہم سے کام لیتے ہیں، وہ ان اچھی دکھنے والی چیزیں، مزین چیزوں کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتے، اپنے حق کے راستے پر جم جاتے ہیں۔ تو 113 آیت یہ ہائی لائٹ کریں، یہ ہوگا، یہ اللہ کی سنت ہے، ہر حق کو قبول کرنے والے کے لیے یہ چیزیں ہوں گی۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یعنی تمہاری رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کی فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ بہت سارے لوگوں کی یہ سوچ ہوتی، اتنے سارے لوگ کر رہے تو سب پاگل ہے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ پاگل ہی قرار دے رہے۔ تم اکثریت کی باتوں پہ چلو گے زمین پہ تو وہ بھٹکا دیں گے، اور قرآن میں اکثریت کو بھٹکے ہوئے، اکثریت کو گمراہ، اکثریت کو جہنم میں جانے والے، تو اکثریت کی نیگیٹیوٹی ہی بیان کی ہے قرآن نے، اور جو حق کے راستے پہ آنے والے وہ کم ہی بتا، ماننے والے کم، فہم والے کم، جنت میں جانے والے کم۔ تو اکثریت کو دیکھنا نہیں ہے، حق کو دیکھنا ہے۔ وہ تو بس گمان پر چلتے ہیں اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں، یہ ان کی بدبختی ہے اکثریت کی۔ اِن یتبعون الا الظن، گمان، میں ایسا سمجھتی ہوں، میری رائے ایسی ہے، اپنے رائے کو مقدم رکھتے ہیں، اپنی خواہشات کو مقدم رکھتے ہیں، یہ بھٹکے ہوئے گمراہ لوگ ہیں۔ اکثریت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں۔ ان کو تمہارا رب خوب جانتا ہے۔ یہاں پھر آیت 118 سے 123 تک مسلمانوں کو ہدایت اور جو ورگلانے والے ہیں ان سے ہوشیار رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اللہ نے تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں لا کھڑا کیا ہے، تو تم ان لوگوں کی بدعات اور کج بحثوں کی پرواہ نہ کیا کرو جو کفر اور شرک کے اندھیروں میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ تو ان کی باتوں پہ فوکس مت کرو، حق کے راستے پہ چلتے چلے جاؤ۔ خدا کے نام سے ذبح کی گئی چیزیں کھاؤ، اس کا ذکر کیا گیا۔ حرام واضح ہیں،
اس کے بعد اپنے اوپر خواہشات کی بنا پر حلال کو حرام مت قرار دو۔ تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی۔ جو لوگ گناہ کا اکتساب کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے، اور جس جانور کو اللہ کے نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ، ایسا کرنا فسق ہے۔ آگے بتایا گیا جہالت، رکو نمبر 15۔ جہالت اور تاریکیوں میں رہنا مطلب مردہ رہنا، اور ہدایت عطا ہونا مطلب زندگی ملنا۔ یعنی زندگی کیسے؟ علم، ایمان اور اطاعت کی روشنی کے ذریعے اپنے امور میں بصیرت سے بہرہ ہونا۔ جو بھی کام کرتے اس میں غور و فکر کے ساتھ، کس بیسس پہ؟ علم کی بنا پر، ایمان کی بنا پر، اطاعت کی بنا پر یہ چیزیں میسر ہونا۔ اپنے راستے کو جاننے والا ہونا، یعنی زندہ لوگوں کی یہاں پہ مثالیں دی گئی ہے۔ میرا راستہ کون سا ہے، میں کس راستے پہ جا رہی ہوں، اس کی فکر ہونا۔ بھلائیوں کی معرفت رکھنے والا ہونا، بھلائیوں کی معرفت کو ترجیح دینے والا ہونا، اور اپنے اور دوسروں کے فائدے کی کوشش کرتے رہنا، یہ زندوں میں شمار ہے۔ جو برائی کی معرفت رکھتا ہو، اسے ناپسند کرتا ہو اور اسے چھوڑنے کی کوشش کرتا رہتا ہو، یہ زندوں میں شمار ہے۔ خود کو دوسروں کو برائیوں سے روکنے کی کوشش کرتا رہتا ہو، یہ زندوں میں شمار ہے۔ تو یہ اندھیروں میں رہنے والے اور روشنی میں رہنے والے، اور مردہ اور زندہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ رب العزت ہمیں زندوں میں شمار رکھے۔ تاریکیوں میں جو مبتلا ہے وہ مردہ کون ہے؟ یعنی جہالت کی گمراہی میں مبتلا وہ مردے ہیں، کفر کی گمراہیوں میں مبتلا وہ مردے ہیں، گناہوں کی تاریکیوں میں آگے چلتے چلے جانے والے یہ گمراہ ہیں، حق کے راستے کی معرفت نہ حاصل کرنے والے یہ گمراہ ہیں، مردہ ہیں، اور خود کو اور دوسروں کو جہنم سے نہ روکنے والے یہ گمراہ ہیں، مردہ ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں زندوں میں شمار کرے۔ 123 کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو جو روشنی عطا کی جس سے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح سے نہ نکلتا ہو؟ اس طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم پیدا کیے کہ ان میں مکاریاں کرتے رہیں، اور ان کا نقصان انہی کو ہونے والا ہے۔ جس طرح کی پیغمبری ملی اسی طرح کی ملے تو مانو، نہیں تو نہیں، اس لیے کہ ذلت و عذاب شدید ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ جس طرح آپ کو پیغمبری ملی ہے 124 آیت میں، ویسی ہو بہو اگر ہمیں ملتے تو ہم مانتے، ورنہ ہم نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو اپنی گمراہیوں میں رہنے دو، ان کو ذلت اور شدید عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ پھر آگے 125 آیت میں شرح صدر کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ بس حقیقت یہ ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ شرح صدر یعنی اسلام کے لیے سینہ کھلنا، مطلب سینہ وسیع ہونا، دل نور ایمانی سے منور ہونا، یقین کامل اس کے دل میں آ جانا، ایمان پر نفس مطمئن ہو جانا، نفس نیکی سے محبت کرنے لگنا، نیکی میں لذت محسوس کرنا، نیکی کو بوجھ نہیں سمجھنا، یہ جو جن کے اندر کیفیتیں ہوتی ہیں ان کا دل کھلا ہوا، شرح صدر ہوا۔ اور اس کے علاوہ جو سنگ دل ہے، جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے، اس کا سینے کو تنگ کر دیتا ہے اور ایسے بھینچتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے اسے یوں محسوس ہونے لگتا ہے کہ اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے۔ مثال دے کے اللہ تعالیٰ نے بتایا جس کا دل تنگ ہوتا ہے وہ ایسے ایمان کو محسوس کرتا ہے کہ جو آسمان پہ چڑھ رہا، یعنی آسمان پہ چڑھ تو کوئی نہیں سکتا نا، مشکل چیز ہے، تو ایمان کے راستے پہ بھی آنا ان کے لیے اتنی ہی مشکل بن جاتی ہے۔ یعنی دل شبہات اور شک میں پڑا رہتا ہے، یہ تنگ دل والوں کی کوالٹیز ہے۔ بھلائی اور نیکی تک راستہ اس کو ملتا ہی نہیں ہے، اسے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ آسمان پہ چڑھ رہا ہے، یعنی سچائی کے راستے پہ اس کا دل تنگ ہوتا ہے،
وہ عمل کرنے کے لیے پیچھے ہٹتا چلا جاتا ہے، وہ اس میں لذت محسوس نہیں کرتا، وہ قرآن کو سننے میں لذت اس کو نہیں آتی، یہ تنگ دل والوں کے، اور ہدایت کے راستے پہ چلنا اس کے لیے مشکل نظر آتا ہے، یہ تنگ دل والوں کی کوالٹی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہمارے سینوں کو شرح صدر عطا کرے، سینے کو اسلام کے لیے کھول دے، تنگ دلی سے محفوظ رکھے۔ اس طرح اللہ ان لوگوں پر ناپاکی مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے اور اس کی نشانات ان کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں۔ رکوع 16۔ اللہ قیامت میں پوچھے گا، اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تم میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیت سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے تھے؟ آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اس سورے میں کتنی دفعہ دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا کر کے بتایا، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ ہوگی وہ بدبختی کہ ہمیں اپنے خلاف گواہی دینا پڑے گا اپنی زبان سے۔ زبان اگر نہیں مان رہی تو سارے اعضاء کو اللہ تعالیٰ زبان دے دیں گے، وہ سب کہتے رہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس نے یہ غلطی کی، یہ غلطی کی۔ اللہ رب العزت ہمیں قیامت کے دن ہر چیز کو ہمارے حق میں گواہی دینے والوں میں شامل فرمائے۔ تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے، اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے، تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تم کو کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا تھا۔ مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کا قتل خوشنما بنا دیا تھا۔ تو یہاں سے باتیں وہ آ رہی ہے جو یہود اور مشرکین نے، کفار نے اپنے طور پر بعض چیزوں کو اپنے لیے حلال، بعض چیزوں کو اپنے اوپر حرام قرار دیا اور اس کو تھوپ دیا انبیاءوں پر، اس کا ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون۔ 128 سے 135 آیت تک بتایا گیا، آخرت میں گمراہ لوگ اعتراف کریں گے، ہاں حق کے آ جانے کے باوجود ہم خواہشات پر چلتے رہے۔ بہت اہم آیتیں آ رہی ہے۔ قریش کو دھمکی دی جا رہی ہے کہ سنبھل جاؤ اس سے پہلے کہ عذاب سے تم بچ نہ سکو، یعنی وعدہ پورا ہو کر رہے گا، اس میں کچھ شک نہیں ہے، ان باتوں پر فوکس کیا جا رہا ہے۔ اللہ قیامت میں پوچھے گا، اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تم میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیت سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے تھے؟ آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت وہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے، اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تم کو کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا تھا۔ مشرکون کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کا قتل خوشنما بنا دیا تھا۔ تو یہاں پہ 135 آیت میں قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، یعنی تم عمل کیے جاؤ اپنی جگہ پر، جہاں پر بھی تم ہو، جس جگہ پر بھی تم ہو وہاں پر تم عمل کرو۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اس جگہ پر نہیں ہوتا، ہم انڈیا میں ہیں، ہم پاکستان میں ہیں، ہم نان مسلمز کے اطراف گھیرے ہوئے ہیں، تو یہ بہانے نہیں چلنے والے اللہ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جہاں پر بھی تم ہو، علی مکانتکم، تم اپنی جگہ پر عمل کرو، ان قریب پتہ چل جائے گا کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے، ظالم فلاح نہیں پائیں گے۔ پھر 136 سے 139 آیت میں بتایا گیا، مشرکین کے مشرکانہ عقائد کے تحت انہوں نے کیا کیا کھیتی چوپایوں میں اور جن چیزوں کو حرام ٹھہرا لیا تھا، اپنے دیوتاؤں کو راضی کرنے کے لیے ان چیزوں کو انہوں نے حرام قرار لیا تھا کہ فلاں میں سے فلاں کا حصہ، فلاں میں سے فلاں کا حصہ، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پھر انسانی جانوں کو بھی اپنی دیوتاؤں کے لیے، اپنی اولاد کو اپنی دیوتاؤں کے لیے قتل کرتے تھے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ان مشرکین کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کا قتل خوشنما بنا دیا، وہ ان برے برے کاموں کو اچھا سمجھ کے کرتے تھے۔ یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنا پر قتل کیا
اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر افتراء پردازی کر کے حرام ٹھہرا لیا۔ 138 سے 139 جانوروں کو حرام قرار دینے کی خود ساختہ توہمات کا یہاں پہ ذکر کیا گیا۔ جیسے ہم بدعتی بھی کیا کرتا ہے، بدعتی بھی وہی سمجھ کے کرتا ہے نا، بدعت کیا اچھا ہے، چلو نیکی ہے، اجر کا کام ہے، اللہ تعالیٰ اجر دے گا، تو خود ساختہ چیزیں۔ اور مکے کے مشرکین بھی اور یہودی اہل کتاب بھی اپنے طور پر انہوں نے اچھا سمجھ کے بنا لیا، اور یہ شیطان اور انسان اللہ تعالیٰ ایسے چھوڑیں گے جو برائیوں کو اچھا کر کے دکھاتے ہیں، پھر وہ بھٹکا دیں گے ان کو۔ تو ہمیں بہت کانشیس ہونا چاہیے حق کے راستے کی طرف۔ 17 رکوع 140 سے 144 تک خدا کی قدرت اور کائنات کی تخلیق کی وجہ اس رکوع میں بتائی گئی۔ اور اللہ وہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور گلستان پیدا کیے، کھیتیاں اگائیں جن سے قسم قسم کے معقولات حاصل ہوتے ہیں، زیتون اور انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں، کھاؤ ان کی پیداوار جب کہ یہ پھلیں، اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کا فصل کاٹو۔ کوئی بھی نیا پھل، کوئی بھی فصل آتی ہے تو اس میں سے پہلے اللہ کا حصہ کچھ نکال کے دینا چاہیے۔ پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری اور بار برداری کا کام لیا جاتا ہے، اور وہ کبھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں۔ کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہے، اور شیطان کی پیروی نہ کرو، تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کو غلط رہنمائی ملے۔ یہ بھی ایک بڑا گھناؤنا جرم ہے جو لوگ کرتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے اپنے طرف سے بات اللہ اور رسول کی طرف تھوپ دیتے ہیں۔ بات کی حقیقت پتہ نہیں ہوتی ہے، اس کو اللہ اور رسول کی طرف منسوب کر کے بتاتے ہیں۔ یہ بہت کبیرہ گناہ، اس سے روکا گیا۔ آگے 18 رکوع 145 آیت سے 154 آیت میں ملت موسوی، موسیٰ علیہ السلام کی ملت میں، اور ملت ابراہیمی میں جو چیزیں حرام ٹھہرائی گئی ان کی طرف ایک اشارہ کیا گیا، یعنی مشرکین کے راستے کی تردید کی جا رہی ہے۔ تقریباً 2 رکوع اسی بحث میں چلیں گے۔ ان کی ملت میں کون سی چیزیں حرام کی گئی تھی اس کا ذکر آ رہا ہے۔ رکوع 18 یہودیوں کی سرکشی پر اللہ نے ان پر بہت ساری چیزوں کو حرام کر کے انہیں سزا دی تھی، مگر مشرکین لوگ کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے باپ دادا، اور نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسے ہی باتیں بنا بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلا دیا۔ یہی باتیں آج کل بھی لوگ کرتے ہیں نا، کہ اللہ چاہتا تو ہم ہدایت کے راستے پہ آ جاتے، اللہ چاہتا تو ہمیں صحیح راستے پہ لگا دیتا۔ نہیں چاہتا اللہ نہیں چاہتا جب تک تم نہیں چاہتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ کی غیرت مندی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز ہمیں دے رہا ہے، لیکن ہدایت تم بغیر مانگے، تم بغیر قدم اٹھائے، تم بغیر اٹھے، تم بغیر اس راستے پہ چلے، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ ان لوگوں کے پاس کوئی علم نہیں ہے، محض گمان پر چلے رہے ہیں، نری قیاس آرائیاں کر رہے ہیں۔ تم ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، اور جو آخرت کے منکر ہے، اور دوسروں کو اپنے رب کے ہمسر بناتے ہیں۔ رکوع 19 اللہ تعالیٰ نے جو پابندیاں عائد کی ہیں وہ یہ ہیں، اس کے ساتھ یعنی ان شریعت موسوی اور ملت ابراہیمی میں یہ چیزیں حرام تھی، اس کے علاوہ کوئی چیز حرام نہیں تھی۔ لوگوں نے اپنے بل بوتے پہ یہ کام کیا اپنی خواہشات کی بنا پر۔ پہلا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ کھلی ہو یا چھپی، کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشید کو پہنچ جائے، ناپ تول میں پورا انصاف کرو، بات کہو تو انصاف سے کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو، اللہ کے عہد کو پورا کرو، نیز اللہ کی یہ ہدایات ہے، یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو، دوسرے راستوں پر نہ چلو۔ ان حرمتوں کا ذکر ہے، ڈوز اینڈ ڈونٹس کا ذکر کیا گیا۔ آگے آخری رکوع 155 سے 165 تک قرآن کے ذریعے سے اتمام حجت کا بیان آئے گا۔
اب اس کے بعد کسی اور نشانی کے ظہور کے منتظر ہو تو انتظار کرتے بیٹھو۔ پیغمبر یہ نشانی نہیں دکھا سکتے، تم جو مطالبہ کرتے ہو وہ ہر چیز پیغمبر نہیں دکھا سکتے۔ ملت ابراہیم پر چلنے کا حکم، اب جس کا جی چاہے صراط المستقیم پر آئے، جس کا جی چاہے بھٹکتے پھرے، اللہ کے یہاں ہر ایک اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ اس کا ذکر آ رہا ہے، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن اور ہدایت رحمت آ گئی ہے۔ اب اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اس کی آیات کو جھٹلائے اور اس سے منہ موڑے؟ جو اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اجر ہے، جو بدی لے کر آئے گا اس کو اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا جتنا کہ اس نے قصور کیا ہے۔ کہو میری نماز، میرے تمام مراسم، عبودیت، میرا جینا، میرا مرنا اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ قل ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور سب سے پہلے سر اطاعت جھکانے والا میں ہوں۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، اس وقت وہ تمہارے اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔